الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، مولانا جلال الدین رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کی تشریح ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ عرب میں ایک بار ہاتھی آیا. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، عرب ہاتھی جانتے بھی نہیں ہیں. تو اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے اتنا شوق ہوا کہ رات ہی کو لوگ پہنچ گئے. سارے رات کو پہنچے. اب اتنا شوق ہے کہ بھی ہاتھی کیسا ہے، اب وہ ہوتا بھی کالا ہے اندھیری اور رات بھی اندھیری. اب چند بہادروں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں ہاتھی کیسا ہے. کوئی آگے گیا، اس نے اس کے ٹانگ کو ہاتھ مارا، انہوں نے کہا مسجد کے ستون کی طرح ہے بھائی. دوسرے نے آگے ہاتھ مارا تو وہ سونڈ پر ہاتھ لگا، انہوں نے کہا ایک لمبے سانپ کی طرح ہے. ایک کا ہاتھ اس کے کان پر لگا، اس نے کہ چھاچ کی طرح ہے، وہ جو ہمارے گاؤں دیہات میں دانے صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک نے ہاتھ مارا، اس نے کہا کہ یہ تو دیوار ہے بھائی، اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگا. اب ایک عرب سمجھدار تھا تو وہ جلدی سے دوڑتا ہوا گاؤں میں گیا اور گاؤں سے ایک بڑا سارا چراغ اٹھا لایا. جب چراغ کی روشنی میں وہ ظاہر ہوا ہاتھی، تو سب جتنے بھی تجربے تھے سب نے کہا سب غلط. دیکھو روشنی میں دیکھا تو یہ ہاتھی تو وہ کوئی اور چیز ہے، یہ تو اور طرح کا جانور ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر کے میرے شیخ فرماتے ایک سبق دیتے ہیں ہمیں. سبق یہ کہ دنیا میں ہر انسان امن، آشتی اور چین کی تلاش میں، ہر آدمی، بادشاہ سے لے کر رعایا تک، غلام اور مزدور تک، اس کا مقصد کیا ہے زندگی میں؟ کوشش کا کہ مجھے راحت ملے، مجھے چین ملے. راحت اور چین کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیں، دل گرستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر انسان کے دل میں چین ہو تو ہر شے اس کو اچھی لگتی ہے، اس کو موسم متاثر نہیں کرتا. دل بیاباں تھا، عالم بیاباں ہو گیا. دل بیاباں ہوا، عالم بیاباں. اگر دل میں بے چینی ہے تو اس کو اچھے اچھے نظارے، اچھے اچھے کھانے، اچھا ماحول، راحت کے سامان اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس ہاتھی کو دیکھنے والوں کو روشنی کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو چین کی تلاش میں ہو، راحت کی تلاش میں ہو، کوئی سمجھتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے گی تو مجھے چین ملے گی، کوئی سمجھتا ہے میری اولاد پڑھ لکھ جائے گی تو چین ملے گی، کوئی کہتا ہے مکان مل جائے چین ملے گا، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار کامیاب ہو جائے چین ملے گا، کوئی کہتا ہے میں صحت مند ہو جاؤں تو مجھے چین ملے گا، کوئی کہتا ہے میں بادشاہ بن جاؤں تو چین ملے گا. فرمایا ان میں کسی میں چین نہیں ہے.
چین اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہیں چین میرے نام میں ملے گا۔ اللہ نے چین اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسباب ہمیں دے دیے، ہمیں راحت کی چیزیں ہمیں دے دی، لیکن ان میں چین نہیں ہے۔ جس کے میرے شیخ فرماتے تھے، یہ رس گلہ جانتے؟ رس گلہ یہ مٹھائی کا ایک نام ہے۔ وہ پتہ کیسے بنتے ہیں؟ پہلے گلہ بناتے ہیں، گلہ میدے کا بنتا ہے، آٹے کا، اس کو پھر رس میں ڈالتے ہیں، تو جب رس اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ شیریں ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، اس کو رس گلہ کہتے ہیں۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب تک مولا کا نام، مولا کے نام کا نور ہمارے قلب میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہماری زندگی، جتنی بھی زندگی کے راحت کے اسباب ہیں، یہ رس گلہ نہیں بنے گی، رس اور گلے میں ہمیشہ فاصلہ رہے گا۔ تو جب بھی کھائے گا تو اس کو پھیکا پھیکا معلوم ہوگا کہ یار ہے تو یہ رس گلہ، لیکن پھیکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں شیرہ نہیں ہے، اور شیرہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، نام اوچو بر زبان میر ابد، کہ جب اللہ کا نام میری زبان پر آتا ہے، ہر بنے منہ تو اصل می شبد، میرے ہر بال سے شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ہمیں کیوں مزہ نہیں آتا؟ ہمیں ملیریا بخار ہے، جس آدمی کو ملیریا ہو جائے، ڈاکٹر صاحبان موجود ہے، میٹھی چیز کڑوی ہوتی ہے، یار تو مٹھائی کیسی کڑوی ہے؟ مٹھائی کڑوی نہیں ہے، منہ کڑوا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے آج بھی اللہ کے نام میں وہی لذت ہے، وہی مزہ ہے۔ مزہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں گناہوں کا ملیریا ہے، ہماری آنکھ میں ملیریا، آنکھ خراب ہے، کان خراب ہے، زبان خراب ہے۔ حواس خمسہ سے یہ جو 5 اعضاء ہیں، ان سے ہمارے اندر گندگی جا رہی ہے، گناہوں کی کڑواہٹ۔ گناہ تو تلخ اور کڑوا ہوتا ہے، گناہ بالکل کڑوا ہے، تلخی دل کی دنیا برباد کر دیتا ہے۔ اگر گناہ کرنے سے راحت ملتی، لوگ گناہ کے بعد خودکشی نہ کرتے۔ خودکشی کرنے کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کہتے حالات کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حالات سے تنگ ہو کر خودکشی کر لی۔ استغفر اللہ، صحابہ کرتے، پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، وہ کرتے کیوں نہیں کی؟ کسی اللہ والے کے بارے میں سنا ہے اس میں تکلیف آئی خودکشی کر لی، تنگی آئی تو خودکشی کر لی؟ ہے کوئی؟ غزوہ خیبر میں جس نے خودکشی کی مسلمان سے لڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہمیں شک ہونے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بعض صحابہ کے دل میں ایسی بات آئی، وسوسہ آ گیا۔ وسوسہ سب کو آ سکتا ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو اتنی زبردست ہماری طرف سے جنگ کر رہا ہے، اور میں یہ جہنمی، اور وہ ہوا کہ اس کو چوٹ لگی تو اس نے خودکشی کر لی۔ صحابی دوڑتے ہوئے کہا کہ انک لرسول حقا، آپ سچے رسول ہیں۔ انہیں اپنی موت آپ لے آیا، کیونکہ خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی معافی آسان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہی سزا اس کو ملتی رہتی۔ زہر پیا تھا، زہر پیتا ہے، مرتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر مرتا ہے، یہی سزا ہے۔ جہنم میں یہ سزا ہوگی، گلا کاٹا ہے، پستول مارا ہے، یہ چیز یہی کرتا رہے گا وہ۔ بہت مشکل، بہت بہت مشکل سے اس میں بخشش ہوتی ہے، بہت، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بے قتل کرنے والے کو جو سزا ہے، جو کسی کو قتل کر دے، قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کفار کے لیے استعمال کیا ہے کہ اتنا لمبا رہے گا، اتنا لمبا رہے گا، ایسے لگے گا جیسے ہی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو جو قتل کرے گا تو اس کی بھی سزا اسی طرح ہے۔ تو خودکشی کر لی۔ بعد میں پتا چلا کہ خیبر کی جنگ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ بعض ہوتے ہیں نا کہ اپنی باڈی واڈی دکھاتے رہتے ہیں، اور غصہ عورتوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ میں بڑا تکڑا ہوں۔ جب بھی خواتین نظر آئیں گی تو ایسے چلے گا کہ جیسے
پہلوان صاحب چل رہا ہے، پہاڑ توڑ دے گا. اس کی بھی کچھ ایسی عادت تھی، لیکن جب جنگ کا موقع آتا تو غائب ہو جاتا تھا. جب بھی جنگ کا موقع آیا تو غائب ہو گیا. اب عورتوں نے ایک دن اسے پکڑ لیا، عورتوں نے پکڑ لیا، انہوں نے تو بڑا بہادر بڑا پھرتا اور یہاں پر اپنی جناب بڑی باڈی واڈی دکھاتا ہے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا موقع ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. اب عورتوں کی ملامت کو مٹانے کے لیے وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا تھا. آپ بتاؤ، اللہ کے لیے شریک ہوا تھا؟ بولو بھائی. تو خودکشی کو کرتا ہے، یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے حالات کی وجہ سے. ایسا کرتے تو صحابہ اکرام کرتے. کون کون سے ایسے حالات تھے جو صحابہ اکرام پر نہیں آئے؟ مجھے بتائیے. ہمارے ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ نہیں دکھایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے تو اس نے دربار میں بلایا کہ اپنی پیٹھ دکھا. انہوں نے کہا حضرت آپ کا حکم ہے ورنہ میں کسی کو دکھاتا نہیں. انہوں نے کہا نہیں دکھا، تاکہ یہ جو بعد کے لوگ ہیں ان کے بعد تابعین لوگ ان کے سامنے تو آئے اسلام ایسے تھوڑی. دیکھا تو ان کی پیٹھ کے اوپر سب چربی سی نکلی ہوئی تھی پوری چیز، جیسا چلنے کا نشان ہوتا ہے نا، چمڑا جل جاتا ہے چمڑی کہ آگ پر لٹا دیا جاتا تھا، اور جب اس چربی سے آگ بجھ جاتی تو ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا تھا. اب بتائیے خودکشی کر لیتے؟ نہیں. خودکشی دل کی تنگی سے ہوتی ہے، اور دل میں تنگی گناہ سے آتی ہے. اگر مولا کا نام دل میں ہو تو کبھی تنگی نہیں آئے گی. تو روشنی ہے. ہمیں بتایا یہاں روشنی ہے، کیسے کھلا ماحول ہے. اگر یہیں اندھیرا ہو جائے ابھی تو دل تنگ ہو جائے، شروع ہو جائے. دل تنگ ہوتا ہے. تو چین کی تلاش کر رہے ہیں سب. فرمایا کہ نہیں، گلے اور رس میں فاصلہ رہے گا. رس میرا نام ہے، میرے نام کا رس. اگر تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہے اپنا علاج کرو. میرے شیخ فرماتے تھے، شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی تو 6 صدی 6th سینچری کی انسان ہے. اور یہ تو وہ انسان ہے جو آپ میں سے اتنوں زیارت کی ہوگی، اور یہاں حضرت کئی بار تشریف بھی لائے. تو اسی زمانے کے آدمی فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی خلوت میں جب یہ شعر پڑھتے تھے تو پھر نہ صرف زبان سے کیفیت، ان کی کیفیت سے پتہ چلتا تھا کہ اس کیفیت کو حاصل کیے ہوئے ہیں. فرماتے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید. فرمایا نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے ہیں. یہ اپنی کیفیت بتائی. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید من سے گویم روح چے لذت چشید. میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے جب میرا مولا میرے دل کو بوسے دیتا ہے. یہ کوئی پرانے زمانے کی بات ہے، اسی زمانے کی بات ہے. آج بھی اللہ کے نام میں وہ لذت ہے، لیکن بات کیا ہے، گناہ کی وجہ سے لذت ظاہر نہیں ہوتی. نماز کے مزہ ظاہر نہیں ہوتا، قرآن کا مزہ ظاہر نہیں ہوتا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، مولانا رومی کا شعر ہم نے حضرت سنا کہ جرا خاکامیز تو مجنو کنز، کہ ایک قطرہ جس میں مٹی ملی ہوئی ہے اس سے ہم مجنو ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. ہمیں پوری طرح تو ملے نہیں، مٹی ملا ہوا پانی ہے جس میں کچھ نہ کچھ نالائقیاں بھی شامل ہیں، وہ ہمیں مجنو بنا دیتا ہے. صاف گر باشد نہ دانم چے کنت، اگر یہ صاف ہو جائے تو پتہ نہیں کیا انسان کو مزہ اور لذت آئے گی. لذت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. تان نے فرمایا راحت کا تعلق قلب کے ساتھ اور کسی چیز کے ساتھ، آلات کے ساتھ بالکل نہیں ہے. ہم غلط سمجھتے ہیں اچھی چیز ہوگی تو مزہ یہاں ہے، اگر اس میں مزہ نہیں. ہاں یقی درکن جو مسجد مست شاد، ایک مسجد کے کونے میں مست اور شاد پڑا ہوا ہے. ہاں یقے در باغ ترش و نامرت، ایک گلستان کے اندر بھی ترش و نامراد پھر رہا ہے. دل خراب ہے نا اس کا. دل گلستہ تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. اور دل گلستہ کب ہوتا ہے؟ تو نے
جس طرف رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا۔ اللہ جب دل کی طرف متوجہ ہو جاتے بس انسان کا دل گلستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تجلیات اور انوارات، عجیب بات ہے، اللہ کے نور حاصل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ دل غیر اللہ سے خالی کر لیں، اس سے نور شروع ہو جائے گا اللہ کا اسی وقت۔ آپ دل کو غیر اللہ سے خالی کر لیں، آواز سے خمسہ سے گناہ نہ جانے دیں، اور دل میں ہر غیر کو نکال دیں، نہ کسی کا خوف، نہ کسی کی امید، نہ کسی کی زائد حرام محبت، نہ کسی کی دشمنی۔ آپ ابھی دل کو خالی کر لیں، ابھی نور شروع ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، ابھی جس طرح بند عمارت ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا سراخ کرے فوراً ہوا آنا شروع ہو جائے گی، فوراً، بس سراخ کرنے کی دیر ہے۔ اسی طریقے پر جو ہی انسان کا دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے انوارات اس قلب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھانوی اللہ فرماتے رحم اللہ، دو ہی چیزیں دنیا میں، یا غیر اللہ ہے یا اللہ۔ غیر اللہ سے خالی ہو جائے اللہ، اور غیر اللہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ چلے جائیں گے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحم اللہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نماز کی نیت کرتا ہے، یہ تو جانتا ہے کون سی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز، اللہ اکبر، لیکن یہ نہیں کہہ سکا کہ اللہ کے لیے۔ فرمایا اگر غیر اللہ کا دل میں خیال نہیں تھا تو پھر اللہ ہی کے لیے، کیونکہ یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ جب غیر اللہ سے دل خالی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوارات تجلیات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، زبان ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ بیٹھ کر مراقبہ کریں، دل کو خالی کر دیں غیر اللہ سے، اس وقت انوارات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی فوراً آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے میرے نام میں رکھا ہے، اسباب میں نہیں رکھا، یاد رکھو۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے، کراچی کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک مزدور جو ہے وہ مزدوری کر کے کھا پی کے دھوپ میں بیٹھ کے اس نے پوٹلی سے کچھ کھایا پیا، نماز پڑھی، پھر سائے کی تلاش میں آیا تو اس نے سایہ کیا دیکھا کہ وہ ایک کوٹھی کے باہر کا جو شیڈ تھا وہ آگے بڑا ہوتا تو وہاں تھوڑا سا سایہ تھا، تو لیٹ گیا آرام کے لیے، اور جو ہی لیٹا تو خراٹے مارنا شروع کر دیے، خر 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 خر۔ ہمارے حضرت کے خادم میر صاحب بہت خراٹے لیتے تھے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی، حضرت نے اس پر شعر پڑھا، دیکھ کر مہ رخوں سے سناٹا، یعنی جب انسان غیر اللہ کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتا نا تو نیند بھی اچھی آتی، جب غیر ہوتا تو نیند نہیں آتی۔ اس نے میرے سے فرماتے ہیں کہ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود سوتا رہتا ہے۔ فون کرتا مجھے رات تیری یاد میں نیند نہیں آئی، تو وہ آگے سے کہتی میں تو بہت خوبصورت نیند سوئی، کیونکہ عاشقوں کو زیادہ تکلیف ہوتی، معشوق کو تو نہیں ہوتی، اس کو اتنی نہیں ہوتی، عاشق کو تکلیف ہوتی۔ خراٹے مار رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا، یعنی جب غیر اللہ سے دل چھڑا لیا، لے رہا ہے میر خوب خراٹا، امیر کو خراٹے خوب آ رہے، بڑی مزدار نیند آ رہی ہے، تو وہ خر خر خر۔ اچھا اندر جو صاحب تھے سیٹھ صاحب، اس سیٹھ صاحب کو نیند نہیں آ رہی، اے سی چل رہا ہے، دل پریشان ہے، کبھی باہر آتا ہے کبھی اندر چلا جاتا ہے، پھر سونے کی کوشش کرتا ہے۔ گرمی کی دوپہر تھی، گرمی کی دوپہر کو سب کو بڑی نیند آتی، یہاں پہ جب لمبے دن ہوتے ہیں تو زور کی نماز کے بعد، زور کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا بہت سے بزرگوں کا بیانات مجمس ہو جایا کرتا تھا، میں نے خود یہاں دیکھا، تو نیند آتی، انسان تھک جاتا ہے، لمبا دن ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا خر خر کی آواز سنی تو حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یار یہ کون ہے، خر خر کی آواز آ رہی ہے یا نیند نہیں آ رہی ہے، کون بیٹھ کر خر خر؟ تو اس نے ایسے گیٹ کھول کے دیکھا تو حیران ہو گیا،
کہ آدھی دھوپ اور آدھی سائے میں وہ مزدور پڑا ہوا خر خر پوری مشین چلائی اس نے. تو کہنے کا کاش. اب خر کا مانا گدھا، ڈنکی کو خر بھی کہتے، تو خر خر کرن نہ، کاش میں ایسا خر ہوتا. مجھے نیند تو آتی، نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے. ہمارے حضرت والا کیا ہے کہ امریکہ سے آدمی آیا، میں چونکہ میں دور رہتا ہوں حضرت سے، بہاول نگر 600 کلومیٹر پر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی خاص جب ایسا وقت تو میں اکثر آیا ہوتا تھا. میرے سامنے بہت سے بلکہ ساتھی کہتے تھے کہ کوئی خاص بات خود یا حضرت فرماتے ہیں، وہ آپ آتے ہو تو فرماتے ہیں. میں کہ یار میرے بات تم بہت سنکا نا جی، اب آپ آتے ہو تو اسی وقت ہی کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے یا ایسا کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں. کہتا ہے یہ عجیب اتفاق ہے. میں نے کہا اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ ساری چیزیں میرے سامنے گویا کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں. تو ایک صاحب امریکہ سے آئے کہ ان کو نیند نہیں آتی. کسی نے کہا کہ بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ. 5 گولی کھاتے تھے رات کو. انہوں نے مجھے بعد میں ہمیں بتایا میں 5 گولی کھاتا ہوں. ولیم فائر سے شروع کی ریٹھی پر پہنچ گیا لیکن نیند نہیں آتی. تو کسی نے کہا کہ بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ، گولیاں وولیوں کا کام نہیں ہے. حضرت کی پہلی مجلس میں شریک ہوا. صحن میں حضرت کی مجلس ہوتی تھی، خانقاہ کے صحن. تو ابھی حضرت تھوڑی بات فرمائی اور تھوڑی دیر کے بعد خر 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 آواز آنے لگی سانس کی. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت نے فرمایا بس ان کو ٹانا نہیں. وہیں پر ہی وہ ایسے کر کے نا بیٹھے بیٹھے سو گئے. بڑی گہری نیند جو ہے حضرت بیان بھی فرما رہے ہیں، کوئی خبر نہیں. تو اس پر حضرت نے یہ شعر پڑھا اس وقت، نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے، بے چینی سے نیند نہیں آتی تھی، نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نور نازل ہوتا ہے، چونکہ اللہ والوں کی مجلس میں انوارات نازل ہوتے ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فتح الباری میں لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بعض نے حدیث کا، بعض نے کسی بزرگ صحابی کا قول کہا ہے کہ نیک لوگوں کے تذکرے پر رحمت نازل تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین. تو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے فتح الباری میں کہ جن لوگوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہو تو جہاں وہ خود موجود ہوتے ہوں گے وہاں رحمت کا کیا حال ہوگا. مولانا رومی، مولانا جلال اور ابن حجر عسقلانی نے دوسرے مقام پر لکھا جس میں وہ آدمی جو 100 قتل کے بعد توبہ کے لیے جا رہا تھا، جس کو کسی نے وصیت کی کسی عالم نے کہ نیک لوگوں کی بستی میں جا کر توبہ کر، یہاں تو جا رہتا ہے، یہاں آج توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جا نیک لوگوں کی بستی میں جا. وہ نیک لوگوں کی بستی کی نیت سے نکلا اور وہ رستے میں اس کو موت آ گئی. اللہ نے نیک لوگوں کی بستی کی نیت، جا رہا تھا بستی، نیک لوگوں کی نیت نہیں کہ ان کو ملوں گا کہ صرف بستی میں جا وہاں جا کر توبہ کروں گا. اللہ نے اس پر اس کی توبہ قبول کی، زمین کے نظام کو بدل دیا اور زمین کی پیمائش ہوئی. نیک لوگوں کے قریب وہ زمین نکلی اور برے لوگوں سے دور نکلی. تو ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بستی تھی جہاں نیک لوگ رہتے تھے، ادھر جانے کی یہ برکت ملی، اور اگر کسی نیک کے پاس پہنچ جاتا تو پتہ نہیں کیا کچھ اس کو مل جاتا. فرمایا دیکھو، کہتے آیا اس لیے تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی، بستر کے بغیر سویا ہوا ہے. لیکن چین اللہ تعالیٰ کے نام میں چین ہے، کیونکہ کائنات اس نے بنائی ہے، یہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یاد رکھو اس کائنات میں راحت تبھی ملے گی جس کا اس ذات کے ساتھ تعلق ہوگا. ہم مہمان ہیں، صاحب ہم مہمان ہیں، ہمارے بڑے چلے گئے، اس کے بڑے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. مہمان آتا جاتا رہتا ہے. میزبان سے جس کا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اس کو اس کے گھر میں اتنا مہمانی کا مزہ آتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ کیا کھلا رہے ہو، تو دال چٹنی بھی کھلائے گا نا. اگر اس کا دوست ہوگا قلبی یار تو اس کو دال چٹنی میں مزہ آئے گا، اس کو یاد رکھو. اور اگر اجنبیت ہے، آپ ماشاءاللہ جاتے ہو ہوٹلوں میں رہتے ہوگے، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں، پھر وہاں جا کر کہتے ہو یار گھر والا مزہ نہیں ہے، گھر والا مزہ نہیں. کیوں کہتے ہو بھائی؟ اتنا اچھی 5 سٹار سروس ہے، بوفے لگا ہوا ہے، 20 کھانے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ان میزبانوں کے ساتھ آپ کی کوئی قلبی تعلق نہیں ہے.
اگر قلبی تعلق ہوتا تو وہ دال چٹنی میں مزہ آتا. ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب اپنے شیخ کے پاس ہوتے تھے گاؤں میں جنگل میں، 10 سال میرے شیخ اپنے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگل میں رہے. پھول پور کے جنگل میں ادھر جنگل تھا اور کنارے پر حضرت کی زمین تھی، وہیں خانقاہ تھی. تو ادھر جنگل، تو حضرت ذکر بھی جنگل میں جا کر کیا کرتے تھے. 10 سال میرے شیخ نے ان کے ساتھ وہاں گزارے. حضرت کی مسجد تھی، آدھی چھت تھی آدھی چھت نہیں. حضرت کی اس کی فکر ہی تھی کہ شاید پوری ہو. ان کو تو قلب بنانے کی فکر تھی، بس کہ دل بن جائے، یہ مسجد بن جائے جو یہاں کی ہے. تو اس مسجد نے تو ساتھ نہیں جانا، یہ مسجد ساتھ جائے گی. پر یہ فکر ہے، ہاں اس کے ساتھ اس کی فکر، یہ بھی بہت بڑے اجر کی ثواب. لیکن یہ کیا ہے کہ وہ اس کو لگا رہا، دل کو بنائے نہیں. جیسے بعض لوگ نیک کاموں کے انتظام میں تو لگے رہتے ہیں لیکن اپنا کوئی انتظام نہیں کرتے، اپنی کوئی فکر نہیں ہے. ایک جگہ پر میں گیا پاکستان میں جلسے میں، اب وہ 15-20 آدمی جلسہ کرانے والے، اور 3 دن کا جلسہ، اور بڑے بڑے جو لوگوں کو بلایا ہوا ہے. اب ہمارے ہاں تو اکثر بزرگوں پر حیا کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بات نہیں کرتے. ہمارے حضرت کا ہمارا تھانوی سلسلہ تھوڑا سا الگ. میں وہاں گیا تو میں نے کہا وہ بھائی میزبان کہاں گئے جنہوں نے مجھے بلایا؟ انہوں نے کہا جی وہ مشورے میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا میرا بیان پھر اس وقت رکھ دیں جب مشورہ ختم ہوگا، میں تو ان کے لیے آیا ہوں، پہلے تو نمبر ان کا ہے. میرے شیخ بھاول نگر آئے تو میں ایسے انتظام میں لگا تھا. میرے سے بھاول نگر چھوٹا سا شہر، اور حضرت والا تشریف لائے. 60 تو حضرت کے ساتھ مہمان تھے، وہ بھی غیر ملکی مہمان. تو میں اگر مجھے وہ میں دیر ہو گئی تو حضرت نے فرمایا بھائی بارات بیٹھی ہے دلہا ہے نہیں. بارات بیٹھی دلہا ہے نہیں، بھائی دلہا کو بلاؤ، آگے بٹھائے، یہاں بیٹھو بھائی. سب سے پہلے تو تمہارا حق ہے کہ فائدہ پہنچے، بعد میں دوسروں کا حق. میں نے کہا بھی میزبانوں کو لاؤ. اب سب کو آگے بٹھایا، پھر بیان کیا. آدھے سے زیادہ تو سنت سے فارغ تھے، تو سب کو توبہ طائب کیا. انہوں نے کہا جی کتنے سال سے جلسے کرا رہے ہیں اور بزرگ بھی آتے ہیں، سب ہمیں فائدہ نہیں ہوا جو آپ کی ایک اس سے ہمیں فائدہ ہوئی. تو ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ نے فرمایا دل کی فکر کرو. حالانکہ چھت ان کے لیے کیا مشکل تھا، پتہ نہیں کہاں کہ مریدین آتے لیکن اسی میں رہتے. اگر گرمی لگتی تو چھت کے نیچے آ جاتے ہیں، اچھا موسم ہوتا تو جہاں آدھی چھت نہیں تھی وہاں چلے جاتے. ہمارے حضرت والے نے فرمایا کہ 10 سال روزانہ حضرت 3 بجے اٹھتے اور 11 بجے تک عبادت فرماتے. فرمایا 10 سال میں نے ناشتہ نہیں کیا تو 11 بجے پھر روٹی آ جاتی دوپہر کی، ارہر کی دال اور روٹیاں، 2 روٹی حضرت کی اور 2 روٹی حضرت شیخ کی. اور روزانہ دال ہوتی تھی، روزانہ اڑہر کی دال، خاص قسم کی دال. اور پیرانی صاحبہ پکاتی تھی، اور پکاتی بھی ایک ہی سٹائل پر تھی، یہ نہیں کہ کوئی آج اور کوئی نیا سٹائل ہو. اب بتاؤ بندہ ایک ہی جیسا کھائے. ہمارے ایک ساتھی تھا بنوری ٹاؤن میں ہمارے ساتھ، تو 8 سال ہمارے ساتھ پڑھا. تو کہتا تھا کہ حضرت ایسے لگتا ہے، حضرت تو نہیں کہتا تھا، ساتھی تھے مولانا صاحب، یار ایسے لگتا ہے کہ سال کے شروع میں سالن پکا لیتے ہیں، روزانہ گرم کر کے دے دیتے، ایک دن بھی ذائقے میں تبدیلی نہیں، ایک ہی بالکل سٹائل ہے، ایک ہی چیز ہے. کہ مجھے ایسے لگتا ہے گرم کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں. تو خیر، تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کھاتے تو آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے، ایسے کرتے اور چباتے اور اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت شیخ نے پوچھ لیا حضرت روزانہ ایک قسم کا کھانا ہے اور آپ تو ایسے مزے لے کر کھاتے ہیں، جس طرح بریانی ہے، آج قورمہ ہے، آج کوئی اور چیز، آج کچھ اور چیز ہے. تو فرمایا کہ اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں. جب میں سوچتا ہوں میرا مولا آج مجھے دال کھلا رہا ہے تو بس میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے. اس کی نام کی لذت سے جو مزہ ہے اس کا میں بتا نہیں سکتا کیا ہے. من چگویم روح چے لذت چشید. ان چیزوں کے ساتھ لذت کا تعلق ہی نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. لذت کا تعلق انسان کے اللہ کے نام میں ہے. جب وہ نام ساتھ مل جاتا ہے ہر جگہ میں لذت آئے گی. مولانا رومی نے فرمایا کہ آج ہماری مثال
اس انگور کی کیڑے والی ہے جو پتوں کے اوپر جان دے دیتا ہے. انگور کا کیڑا اوپر چڑھتا ہے, پتا, اس کو پہلے پتا ملتا ہے, لیف, وہ اس کو جب ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ انگور ہے, کیونکہ پتے میں پھل کا مزہ ہوتا ہے, یاد رکھو. وہ دیکھتا ہو, کہتا ہو یہی انگور ہے, وہ کھاتے کھاتے مر جاتا ہے, اس کی قبر بن جاتی ہے وہاں. پھر اگلا کیڑا چڑھا, کوئی نیک بخت آیا, انہوں نے کہا یار پہلا کیڑا بھی مر گیا, انگور تک نہیں پہنچا, تو اس نے اٹھا کر اس کو انگور پر جب ڈالا تو ہو زندگی برباد کر دی میں نے. پتہ کیا چیز ہے بھائی, انگور تو یہ ہے, پر میں اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں میں اپنی تجلیات سے لذت رکھی ہے, لیکن اس کی اپنی ذات میں کیا لذت ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تب سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی برباد کر دی ہے. پھر شیخ فرماتے تھے جب شکر میں میٹھا پیدا کرتے تو خود کتنا شکر والا ہوگا. یہ شکر خوشتر یا کہ قمر سعد مولا رومی فرماتے ہیں یہ میٹھے میں زیادہ میٹھا ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. یہ قمر خوشتر یا کہ قمر سعادت, یہ چاند زیادہ حسین ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو, ہمارے نام کی لذت لو, ہمارے نام کے سہارے زندگی بسر کرو, ہمارے نام پر زندہ رہو, اپنے شؤون حیات میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہماری ذات پر تکیہ کرو, پھر دیکھو تمہاری زندگی دنیا میں جنت کے مزے دے دوں گا. دنیا میں شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کیا جو تعلق کا مزہ ہے اور یہ جو لذت ہے جنت بھی پیش نہیں کر سکتی. یاد رکھو, بڑی عجیب بات فرمائی, اور یہ بات اس وقت فرمائی جب مفتی رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا سنو مفتی صاحب کا, سنو مفتی صاحب, 3 طرح کی لذتیں, ایک دنیا کی لذت نہ ابدی نہ ازلی, نہ پہلے تھی نہ بعد میں رہے گی, فنا ہی فنا ہے, پہلے بھی فنا بعد میں بھی فنا, اس کی دونوں طرف فنا ہے, تو اس کی ہر لذت میں بھی فنائیت ہے. فنا ایسے ہی ہے, جوانی ہے فنا ہو جاتی ہے, بیوی جوان تھی بڈھی ہو گئی فنا ہو گئی, حسن فنا ہو گیا, مال اسباب ایک دور تھا پھر کمزوری آ جاتی فنا ہو جاتی. دنیا میں اسی طرح ہے. کدھر پاکستان کے وہ لوگ جو اول نمبر کے امیر لوگ تھے, اول نمبر کے, آپ عجیب بات ہے تاریخ پڑھے وہاں پر, نام نہیں لیتا میں, پورے گروپ تھے گروپ, ان کا جو بڑا تھا اس کو ایدی والے نے کفن دیا, کفن دینے والا کوئی نہیں تھا. بیٹے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں. مجھے ابھی ایک ساتھی لندن میں بتایا کہ اسلام آباد میں ایک اولڈ ہاؤس میں کام کرتا تھا. انہوں نے کہا میں ایک عورت ملی, انہوں نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں, چاروں امریکہ میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, لیکن وہ ماں کو پال نہیں سکے, اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں جہاں میں اور آپ پیسے دیتے ہیں وہاں پر وہ پلتی ہے, اور وہ روتی ہے کہ کھاتی پیتی کہا کہ سب بیچ بات کر وہ وہاں چلے گئے اور مجھے اولڈ ہاؤس میں ڈال دی. پھر شاہ نے فرمایا مفتی صاحب دنیا پہلے بھی فانی تھی بعد میں بھی فانی, اس کی دونوں طرف فنائیت ہے, لہذا اس کی مزے میں تو فنا ہی فنا ہے. اور جنت پہلے نہیں تھی بعد میں آئی, ہمیشہ رہے گی, لیکن پہلے نہیں تھی بعد میں رہے گی. ازلیت نہیں اس میں, ابدیت ہے. فرمایا اللہ اور اللہ کا نام ایسا ہے جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے لوگ, اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہماری کوئی جنت ہے, یاد بھی نہیں رہے گا, خیال بھی نہیں آئے گا زیارت کے وقت کہ اللہ کی ہماری جنت ہے, ابھی جا کر ہو رہے ہیں, مزے کریں گے, واپس جائیں گے, یوں کریں گے وہ کریں گے. ورنہ انسان کیسے بھی حالات میں ہو, ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہاں پہنچے ہوتے, دکان پر, گھر میں, آج جلدی کرو, امام صاحب نے تو بہت لمبی نماز کر دی, روٹی کھانی جا کر, میرے مہمان آنے اور میں نے فون کرنا ہے, میں نے فلاں کرنا ہے. ایک امام صاحب تھے نا, تو وہ ایک دفعہ انہوں نے سجدہ چھوٹا کر دیا, وہ 11 تسبیح پڑھتے تھے, تو نے 5 پڑھ دی. تو مقتدی نے کہا حضرت آج تو آپ نے سجدے چھوٹے کیے.
انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ بڑی استحضاب سے نماز پڑھتے ہو، تو پتہ چل گیا نہیں حساب کرتا ہوں دکان کا، وہ نہیں آج۔ میں نے کہا یہ شارٹ کٹ کہاں لگا ہے امام نے؟ پتہ چلا سجدے میں آپ نے چھوٹے سجدے کیے۔ کیا بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، ان کو کشف بہت ہو جاتا تھا، تو کبھی مسجد جاتے کبھی نہ جاتے، مجذوب آدمی تھے۔ تو امام غزالی نے اعتراض کیا، کہا کہ ہمارے بھائی مسجدی کے مکان میرے سے جاتا نہیں ہے، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں۔ اماں نے اس کو ڈانٹا، چل اٹھ کے وہ چلا گیا۔ جب نماز پڑھ لی تو امام کو بلایا اس بھائی نے، امام صاحب میں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، پہلے آپ عراق گئے وہاں سے گھوڑے خریدے، پھر آپ بخارا گئے وہاں سے گدھے خریدے، پھر آپ نے جو ہے بغداد میں لا کر بیچے ہیں 3-4۔ ہاں یار ہوا تو ایسے۔ کہا کہ پھر بتاؤ ہم میں تیرے پیچھے بھی تو خانہ کعبہ لے جائے گا اور تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں کھوتے اور گھوڑے خریدتا پھر۔ ہماری نمازوں کا تو حال یہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے سہارے زندگی بسر کو، اللہ تعالیٰ کے سہارے، دل میں سہارا بھی اس کا ہو، زبان پر نام بھی اس کا ہو۔ یہ ہے حیات اور یہ ہے زندگی۔ تو دنیا کی زندگی اس کی وجہ سے مولا کو چھوڑ دے، جنت میں جا کر خیال نہیں آئے گا۔ لیکن یؤمنون بالغیب، میرے شیخ فرماتے تھے بن دیکھے جو خدا کا عاشق ہوتا ہے اسی کو اپنی زیارت کرائیں گے۔ یہ جو اللہ کا نام لیتے بن دیکھے میرے اوپر مرو تم، دیکھ کر تو کفار بھی کہ ہم اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا انما الرب یوم لمحجوبون، پردہ کر دیا جائے گا، نہیں تو میری ذات نے کہا کہ اللہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایسا، کیونکہ دنیا کی سب چیزیں ہٹ جائیں گی، اب اللہ ہی اللہ ہوگا۔ میں نہیں، اب نہیں۔ ہاں دنیا سے اگر ہماری محبت لے کر آتے تو پھر وجوہ یوم ناظرہ الی ربها ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اب نہیں دکھائیں گے تمہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم غیروں پر مرتے رہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے بن دیکھے خدا پر عاشق ہے۔ عشق من پیدا و دل پر ناپتید، میرے دادا مرشد سردی میرے شیخ فرماتے تو اٹھتے تھے تہجد کے لیے، سردی میں اپنے آپ کو وارم اپ کیسے کرتے تھے، وارم اپ تو یہ شعر پڑھتے تھے اٹھ کر، ساری دعائیں وغیرہ پڑھ لی پھر شعر پڑھتے، عشق من پیدا و دل پر ناپتید، میرا عشق لوگوں کو نظر آتا ہے، میرا محبوب نظر نہیں آتا۔ عشق نظر آتا، بڈھا آدمی اٹھ کر کسی کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ عشق من پیدا و دل بر ناپدید، درد و عالم ہی چنی دل بر قدید، دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب ہے کہ بن دیکھے انسان اس پر مرتا۔ بس میرے دوستو ذکر کا اہتمام کرو، عاشقوں کی صحبت میں رہو، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو۔ ایک ہی مجاہدہ رہ گیا، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، روٹی کا مجاہدہ نہیں، کپڑوں کا مجاہدہ نہیں۔ میں ایک بار سردی میں مدینہ شریف حاضر ہوا، سردی تھی، مدینہ شریف میں سردی بہت پڑتی، ٹھنڈی یخ ہوا چلتی، اتنی ہوا ٹھنڈی تھی کہ ٹیکسی پر آتے قریب اتنی دور دروازے سے اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ سب کچھ کوٹ پر۔ میں بہت رویا مسجد بیٹھ کر کہ صفہ کے اندر مٹی ہوتی تھی، ریت، اور اکثر صحابہ کی ایک لنگی ہوتی تھی صرف یہاں، اوپر والا جسم ننگا ہوتا تھا، یہ جسم ننگا تھا۔ وہاں رہتے تھے، وہ خوش تھے۔ یہ عشق ہے، اس چیز کا نام عشق ہے۔ عشق کی گرمی سردی کا مقابلے کرتی تھی۔ آج یہ مجاہدہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت اوور کوٹ اور اوور کوٹ بہت ہے، روٹی بھی وافر ہے، وہ پتھر باندھتے تھے، نہیں، ایک ہی مجاہدہ ہے، گناہ سے بچنا، اور کوئی مجاہدہ نہیں رہ گیا۔ اگر یہ بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا والذین جاہدوا فینا میں کس طرح ہم آئیں گے؟ مجھے بتائیے، نہ جان دینی نہ مال دینا، کوئی چیز بھی نہیں۔ ہم مسجد چندہ دیتے مجاہدہ، ہمیں تو فیل بھی نہیں ہوتا 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ ڈالتے ہوئے، اس لیے کہتے اتنا مال دو کہ نفس کو فیل ہو کہ یار دیا ہے، پوج ہو، اتنا دو۔ پہلے زمانے میں بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے گناہ ہو جائے تو بھائی
ہمارے شیخ فرماتے تھے بھائی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دو. وہ اس زمانے میں 1 روپیہ بھی فیل ہوتا تھا. 8 آنے کی چائے آتی تھی, 8 آنے کا پراٹھا 1 روپیہ میں ناشتہ ہو جاتا تھا. شیخ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے دو, اور اگر 10 روپیہ دے دے تو ایسا لگتا تھا جیسے ساری پونجی دے دی. اب تو کچھ بھی نہیں, ایک ہی مجاہدہ ہے, وہ مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے. اگر اتنا غم بھی ہم نہیں اٹھا سکتے پھر کیسے مولا ملے گا مجھے بتائیے. میرے شیخ ایک بار عمرے کے موقع پر رات کو 12 بجے ہمیں شہدائے احد کے ہاں لے گئے, سید الشہداء, سلام پیش کر بیٹھا اور رونے لگے. اور میں قیامت کے دن یہ لوگ پیش ہوں گے, کسی کی گردن کٹی ہوگی, کسی کا پیٹ پھٹا ہوگا, کسی کے بازو اور ہر چیز کٹی ہوگی. اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ بھی تیرے سامنے ہی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہداء کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ اللہ کے دربار میں خون بہاتے ہوئے آئیں گے. خون بھی بہ رہا ہوگا, جو اتنا مقدس دربار ہے لیکن خون بہتے ہوئے آئے گا. فرمایا رنگ اس کا خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک والی ہوگی, لیکن اجازت ہوگی خون بہاتے ہوئے آؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے میرے عاشق ایسے ہوتے ہیں. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندے, یہ میرے عاشق ایسے ہوتے. دیکھو کہا وہاں ہمیں پیش کیا یا کیا لائے ہو؟ حرام تمناؤں کو بھی ہم نہ ان کا گلا کاٹ سکے, گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہ کر سکے. روٹی بھی خوب کھائی ہم نے, کپڑے بھی خوب پہنے, خوب مزے کی اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے, ہم اتنا بھی نہیں کر سکے. اور یہ لے کے بھی کچھ نہ گئے. صحابی رویا کرتے تھے جب بات بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بن گئے, کہا اپنے ان دوستوں کا نام لے کر کہا کہ ہمارے لیے پوری دنیا کا پھل پک گیا, اور وہ ایسے تھے ان کی جسموں اور کپڑے بھی پورے نہ تھے اور قربانیاں دے کے چلے گئے. رویا کرتے تھے, کھانا سامنے سے اٹھوا دیتے تھے کہ دل نہیں کر رہا اس کھانے کو. ہمیں اللہ نے بہت معاف دی. آج ہماری جو شکایت ہے یہ ناشکری کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے. آج تکلیف اس لیے ہے کہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے, اور جو ہاتھ میں اس کی فکر لگی ہوئی, اس کی فکر لگی. یار وہ عمرے پہ چلے گئے پڑوس والے پورا فیملی, ہم نہیں گئے یار, 2 سال پہلے گئے تو یار ہم نہیں گئے یار, بس کیا رہا. او بھائی نہیں گئے تو ناشکری کر دو, 2 سال پہلے تو گئے تھے, آج بھی تم نے کر لیا ہے, لیکن نہیں وہ گئے تو ہم نہ جائیں, ہمارا نہیں لکھا جائے اتنا ہو, ہمارا اتنا ہو. اور کیا ہے آج جو تکلیف ہے وہ نعمتوں پر ناشکری کرنے کی وجہ سے ہے, نعمتوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے باپ دادا نے نعمتیں دیکھی تھی جو آج ہمیں میسر ہے, یہ دیکھی تھی. ہمارے پورے ضلع بہاول نگر میں اتنا بڑا ضلع ہے, 300-400 to 300 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے, اتنا بڑا ضلع ہے. پورے اس میں ایک کار ہوتی تھی, اور وہ کار جس آدمی کی تھی وہ اپنے گاؤں سے ذمہ دار اس کو دوسری چیز پر رکھ کر لاتا تھا کہ اس کے ٹائروں کو مٹی نہ لگ جائے. پورے یہ حالات تھے. آج تو کسی کی شادی ہوتی وہ نئی کار میں بیٹھا ہوتا ہے, پہلے تو کاروں کا تصور بھی نہیں تھا. کندھوں کے اوپر جو ہے نا وہ عورتوں کو لے کے جاتے اور پیدل جو ہے نا وہ بیچارہ چلتا تھا دلہا صاحب. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی. آج جو تکلیف ہے وہ نعمتوں کمی کی وجہ سے نہیں, ناشکری کی وجہ سے, کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کی فکر ہے. حالانکہ یہ بچپن پڑھتے ہیں, برڈ ان دا ہینڈ از بیٹر دین 2 in the bushes, بچپن سے پڑھتے. لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا, وہ بشز والے کو دیکھتے رہتے. بشز داڑھی ہے نہیں یار, اگلا ماڈل نہیں آیا, اگلا ماڈل نہیں آیا. ہر وقت یہ بات ہے, بے چین کی ہوئے یار, پیسے جمع ہو, پگاڑ شگاڑ میری بڑھ جائے تو پھر میں اگلا ماڈل لے لوں. بھائی جو نعمت ہے شکر کر اس کا. بھائی تو گاڑی میں تو پھر رہا ہے تو اس لیے تھوڑی آیا ہے, تو مولا کو راضی کرنے, خدا کو راضی کرنے کے لیے آئے, اس کے لیے آئے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے تھے, مہاجر تھے. بہاول نگر میں وہ قوم قبیلہ رشتے دار نہیں تھا, لیکن ہمیں کیا نصیحت کی, دیکھو دین کے لیے نکلا, تم نے بھی دین سیکھنا ہے. سن لو, دنیا نہیں دین, اس کے لیے گھر سے نکلا, مال پانے کے لیے نہیں نکلا. سن لو نصیحت کی. اگر مجھے مال پانی بنانا ہوتا تو جب پاکستان بنا تو والد صاحب وہیں بہاول نگر میں تھے جب پارٹیشن ہوئی. کہا کہ یہ سب ہندوؤں کے مکان تھے, 100 جو نا ہاؤسز ہندوؤں کے خالی تھے جن کو تالا لگا تھا. اور وہ افسر آیا, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ 100 آپ لے لیں,
میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. نو، میں اس کے لیے نہیں آیا. یا مدرسے کی جھونپڑی ٹھیک ہے، جھونپڑی میں تھی، انہوں نے یہ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں. لیکن ہماری روٹی انگلینڈ میں لکھی تھی، لیسٹر میں. کھلا رہے ہو یا نہیں کھلا رہے؟ یہ تو اس کا نظام ہے. اس نظام کے تحت تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہاں تو جتنا کر کے جاؤ گے اتنا ملے گا آپ کو. کہتے جنت میں دخول تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، لیکن جنت کا کون سا مقام ملے گا وہ انسان کے عمل پر ہوگا، کیا کر کے آیا یہ. اور اگر مولا پر فدا اور عاشق بن کر آئے گا، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے. اس لیے حضرت خواجہ فرید بن شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بخاری کی حدیث کی تشریح فرمائی، اور بھی تشریحات ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے جائیں گے. تو اور بھی توجیحات. ایک توجیہ انہوں نے عجیب لکھی، انہوں نے کہا اس سے اللہ کے عاشق مراد ہے. جب دربار میں آئیں گے نا سامنے تو جانے کو تیار نہیں ہوں گے. اللہ ہم نے تو سارا تیرے لیے کیا، بس تو ہمیں مل گیا، بس ہم یہیں کھڑے ہیں. اللہ فرمایا بھائی نہیں، جنت میں جاؤ آرام کرو. نہیں 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 نہیں، بس ہمیں تو بس آپ کو دیکھنا ہے. فرمایا ان کو فرشتے سونے کی زنجیروں میں باندھ کر، زبردستی ان کو باندھ کر جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن جب جنت میں جائیں گے تو مست ہو جائیں گے، کیونکہ جنت سے زیارت کا جو نظام ہے وہ کچھ اور ہے، اور میدان معاشر میں جو زیارت کا نظام ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن پہلے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہمارا مقصد تو آپ کی ذات تھی، آپ مل گئے، بس ہمیں سب کچھ مل گیا. انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ تو خوش ہو جا، بعد میں جنت ہے. اللہ پہلے تو خوش ہو جا پھر بعد جنت. موضوع میں سخت ہے کہ میں نار ہے، اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں، جہنم کی تو بعد میں. مجھے تو تیری ناراضگی سے اتنا خوف ہے کہ میری جان نکلنے کو ہے، جہنم کا ڈر تو بعد میں. اللہ جنت تو بعد میں، پہلے تو آپ کی ذات ہے، آپ خوش ہو جائے بس ہماری جنت ہوگی. یہ عاشقوں کا مزاج ہے. رسول اللہ نے اس دعا میں اس مزاج کو ذکر کیا ہے. پہلے رضا کو ذکر کیا، پھر جنت کو. پہلے ناراضگی کو ذکر کیا، پھر دوزخ کو ذکر کیا. بس میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کمان تعالو وصل بنا کمان تعالو فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما. بغیر استحقاق کے ہمیں ولایت صدیقیت نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بغیر استحقاق کے اپنی ولایت صدیقیت نصیب فرما. اللہ ولایت صدیقیت کے خط انتہا تک ہمیں پہنچا. اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یا اللہ، اللہ آپ کے راستے پر چلنے والا فرما، پھر ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما. ہم پہلے سالک بنے تو بعد میں مجذوب بن جائیں، ہمیں جذب کر کے اپنا فرما. یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنے عشق میں یا اللہ مبتلا فرما، اور غیر کو ہمارے قلب سے دور فرما. یا اللہ پیغمبر سلام کا عشق اور کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ اندیار کے مسلمانوں کی ایمان، عقائد، اولاد، جان، مال، یا اللہ ہر چیز کی خوب خوب حفاظت فرما. یا اللہ ہر جگہ خوب امن پیدا فرما. یا اللہ اس حضرت مولانا ایوب صاحب دام برکات ان کو صحت اور عافیت دراز عمر نصیب فرما. ان کی دعوت الحق کے کام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی احباب دوست لگے ہوئے یا اللہ ان سب کو خوب ہمت اخلاص نصیب فرما اور شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، یا اللہ تبلیغی مراکز سب کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اور دوست اور ماں بہن کی حاجت کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.